معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں دیار اردو چینل پر پروفیسر ڈاکٹر اشتیاق احمد کی کتاب پنجاب کا بٹوارہ 1947، ایک المیہ ہزار داستانیں۔ اگر آپ دیار اردو چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کیجیے تاکہ آئندہ آنے والی تمام نئی اقساط آپ کو بروقت موصول ہوں۔ باب نمبر 5، راست اقدام، 24 جنوری تا 26 فروری 1947۔ امرتسر میں 13 فروری کو صدر پنجاب کانگریس کمیٹی ڈاکٹر سیف الدین کچلو نے اعلان کیا کہ پاکستان کے قیام کا منصوبہ سیاسی، معاشی اور سماجی ہر لحاظ سے ناقابل عمل ہے۔ انہوں نے اس بات پر افسوس ظاہر کیا کہ کانگریس نے جواہر لال نہرو کے اس منصوبے پر سنجیدگی سے عمل نہیں کیا، جس کے باعث مسلمانوں سے عوامی سطح پر رابطے کیے جا سکتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ مسلم لیگ کی گود میں جا پڑے ہیں۔ بحیثیت مسلمان میں سمجھتا ہوں کہ مسلمان متحدہ ہندوستان میں زیادہ فائدے میں رہ سکتے ہیں۔ انہوں نے مسلمانوں کو خبردار کیا کہ وہ مسلم لیگ کے اس پروپیگنڈے پر کان نہ دھریں کہ اسلام خطرے میں ہے، اور جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ اسلام کو اپنے معیارات اور عقیدے میں خالص ہونے کی بنا پر کسی سے کوئی خطرہ نہیں ہو سکتا، اور ہندوستان کے لوگوں سے تو بالکل کوئی خطرہ نہیں۔ دراصل ہمارے مذہب کے لیے سب سے بڑا خطرہ غاصب اور استعماری چرچل برطانوی وزیر اعظم گروپ سے ہے۔ پنجاب میں کشیدگی میں اضافہ جاری رہا۔ 14 فروری کو پولیس نے امرتسر میں 1 لاکھ مظاہرین کے جلوس پر گولی چلا دی۔ اگرچہ کوئی ہلاکت نہیں ہوئی، تاہم کافی افراد زخمی ہو گئے۔ مظاہرین سول لائنز کی طرف جانے کی کوشش کر رہے تھے۔ پولیس نے انہیں روکنے کی کوشش کی لیکن ناکام رہی۔ ہجوم ڈپٹی کمشنر کی عدالت اور جی پی او پر مسلم لیگ کا پرچم لہرانا چاہتا تھا، اور مظاہرین نے دفتر میں فائلوں کو نقصان پہنچایا۔ چنانچہ پولیس نے لاٹھی چارج شروع کر دیا۔ 16 فروری کو سکھ پنتھک بورڈ ورکنگ کمیٹی نے اپنے اجلاس میں مسلم لیگ کے احتجاجی رویے کو مسترد کر دیا، جو ان کے نزدیک سکھ کمیونٹی کے خلاف بھی استعمال ہو سکتا تھا۔ انہوں نے حکومت سے سخت کارروائی کا مطالبہ کیا۔ مسلم لیگ کے قائم مقام صدر داؤد غزنوی نے تبصرہ کیا، اگر حکومت مظاہروں اور اجلاسوں پر پابندی ختم کر دے تو مجھے امید ہے کہ تحریک رک جائے گی۔ 17 فروری کو پولیس نے نہ صرف لاٹھی چارج اور آنسو گیس کا استعمال کیا بلکہ فائرنگ بھی کی۔ کئی مسلمان زخمی ہو گئے جبکہ 1 ہلاک ہو گیا۔ اسی روز مسلم لیگ کے شرپسندوں نے راولپنڈی کے قریب فرنٹیئر میل نظر آتش کرنے کی کوشش کی۔ سیالکوٹ اور گجرانوالہ میں بھی فسادات کی اطلاعات موصول ہوئیں۔ 17 فروری کو راجہ غضنفر علی خان اور خواجہ ناظم الدین نے لاہور میں مشترکہ پریس کانفرنس میں مسلمانوں کو خبردار کیا کہ وہ اپنی تحریک کے دوران وہ ہتھ کنڈے استعمال نہ کریں جن کی لیگی قیادت نے اجازت نہیں دی۔ انہوں نے کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ پنجاب کے مخصوص حصوں بالخصوص گجرات، جہلم، راولپنڈی اور سرگودا کے اضلاع میں لوگوں کی بڑی تعداد نے ٹرینوں کو لیٹ کرنے کی مہم شروع کر دی ہے۔ یہ کام نیشنل گارڈز کے کارکنوں نے کیا ہے، اور یہ تاثر دیا ہے کہ اس عمل کو مسلم لیگ کی صوبائی قیادت کی تائید حاصل ہے، اور یہ صوبے میں سول نافرمانی کی تحریک کا حصہ ہے۔ ہم واضح کر دیں کہ ٹرینوں کو روک کر لیٹ کرنے کے اقدام کی ابھی تک مسلم لیگ کی اعلیٰ قیادت نے ہرگز منظوری نہیں دی۔ اس دوران لاہور میں مسلمانوں کے اخبارات کے ایڈیٹروں فیض احمد فیض، پاکستان ٹائمز، اختر علی خان، زمیندار، حمید نظامی، نوائے وقت، نور الہی، احسان اور عبدالحمید۔ ایسٹرن ٹائمز نے ایک احتجاجی بیان میں کہا کہ 28 جنوری سے حکومت نے لاہور کے اخبارات کو ہدایت کی ہے کہ وہ مسلم لیگ کی احتجاجی تحریک سے متعلق صرف ایسا مواد شائع کریں جو حکومت جاری کرے۔ یہ پابندی 16 فروری کو ختم ہونا تھی، لیکن 15 فروری کو ایک نیا حکم نامہ جاری کر دیا گیا کہ وہ حکم نامہ جو قبل ازیں 10 روز کے لیے مؤثر تھا، اب پورے مہینے کے لیے نافذ العمل ہوگا۔ سب ہیڈنگ: برطانوی حکومت کا 20 فروری کو انتقال اقتدار کا اعلان۔ جب پنجاب میں مسلم لیگ کا راست اقدام عروج پر تھا تو برطانوی حکومت نے
20 फरवरी को लंदन से ऐलान जारी कर दिया कि हिंदुस्तान में इक़्तिदार 1948 के वस्त तक मुकामी क़यादत को मुंतकिल कर दिया जाएगा। एक बयान में इस बात पर अफसोस का इजहार किया गया कि काबीना मिशन प्लान को नई हुकूमत के क़याम की बुनियाद उस्तवार करने का मौका नहीं दिया गया, जबकि आइन साज असम्बली भी किसी फार्मूले पर मुत्तफिक होने में नाकाम रही। शाह मौज़म की हुकूमत ये बात वाज़े करना चाहती है कि बरतानिया जून 1948 से पहले पहले हिंदुस्तान में इक़्तिदार जिम्मेदार हिंदुस्तानियों के हवाले कर देगी। इस बयान का मिला जुला रद्द-ए-अमल सामने आया। मुस्लिम लीग ने महसूस किया कि ये दरअसल पाकिस्तान की जंग जीतने के मुतरादिफ है, जबकि कांग्रेस ने महसूस किया कि ऐसा बयान मुस्लिम लीग और जिन्ना को ज़्यादा हकीकत पसंद और लचकदार होने पर मजबूर करेगा। सिख बिलखसूस नहायत मायूसी का शिकार थे, क्योंकि बयान में सिखों के अलग सूबे की कोई जमानत नहीं दी गई थी। जहाँ तक वज़ीर आज़म खिज़र हयात टवाना का ताल्लुक था, तो उन्होंने गैर यकीनी मामलात पर मायूसी का इजहार किया। उन्होंने बरतानवी हुकूमत के बयान को दीवाने की बुड़ करार दिया। 21 फरवरी को उन्होंने बयान को एक ऐसा खतरा कहा जिसे बरतानिया ने संजीदगी से नहीं लिया। अलबत्ता गवर्नर जेंकिंस ने उन्हें मशवरा दिया कि वह उसे हतमी फैसला समझे जिस पर हर सूरत में अमल दरामद होगा। सब हेडिंग 24 फरवरी को अमृतसर में तहरीक ने पुरतशद्दुद शक्ल इख्तियार कर ली। सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू हो चुकी थी और हर गुजरते दिन के साथ कानून शिकनी में इजाफा हो रहा था। अमृतसर में इसकी शिद्दत दीगर इलाकों से कुछ ज़्यादा थी। ख्वाजा इफ्तिखार ने अपनी किताब जब अमृतसर जल रहा था में बताया कि मुसलमान मुजाहिरीन एमईओ कॉलेज में जमा हो जाते, जहाँ प्रिंसिपल दिलावर हुसैन उन्हें भरपूर ताउन फराहम करते और उनकी हौसला अफजाई करते थे। एक मौका पर उन्होंने जुलूस में रुकावट डालने वाले अंग्रेज पुलिस अफसर से बरहमी का भी इजहार किया। मुजाहरे पर रास्ते में पुलिस ने लाठी चार्ज करके शुरका को मुंतशिर करने की कोशिश की। मुजाहिरीन और पुलिस के दरमियान एक रोज़ उस वक्त कशीदगी बढ़ गई जब मुसलमान खवातीन भी मुजाहरे में शरीक थीं। ये लोग पाकिस्तान के हक में और अंग्रेज़ हुकूमत के खिलाफ नारे लगा रहे थे कि अंग्रेज़ एसपी पुलिस रॉबिन्स का कहर उन पर टूट पड़ा। उसने टाउन हॉल की तरफ बढ़ने वाली खवातीन पर अपनी छड़ी चलाई तो एक नौजवान मुसलमान अय्याज महमूद ने जोश में आकर उसका हाथ रोक दिया। उसने एक पुलिस एहलकार से लाठी छीनकर रॉबिन्स के सर पर दे मारी। एसपी ज़मीन पर गिर गया। चोट की वजह से वो अमृतसर के हस्पताल में एक हफ्ते तक कोमे में रहा। उसकी खोपड़ी चटक गई थी। वो काफ़ी अरसे बाद ठीक हुआ। अय्याज महमूद पर इक़दाम कत्ल का मुकदमा चलाया गया, लेकिन उन्हें 14 अगस्त को पाकिस्तान और भारत के दरमियान कैदियों के तबादले में रिहाई मिल गई। बहरहाल एहतजाजी तहरीक आगे बढ़ती रही और हर गुजरते दिन में उसका दायरा कार भी बढ़ रहा था और अंदाज भी जारहाना होता जा रहा था। 24 फरवरी को तहरीक ने सिविल नाफरमानी का एक माह मुकम्मल कर लिया। आम कस्बों और शहरों में हड़तालें की गईं, जबकि अमृतसर, जलंधर और रावलपिंडी में सूरत हाल ज़्यादा ख़राब थी। अमृतसर में उस रोज़ तशद्दुद में काफ़ी तेज़ी रही। जेंकिंस ने 28 फरवरी 1947 को अपनी 15 रोज़ा रिपोर्ट में लिखा, अमृतसर में रूनुमा होने वाले वाक़यात ज़्यादा काबिल ज़िक्र हैं। मुजाहिरीन के एक बड़े हजूम ने सिविल स्टेशन पहुंचकर पुलिस पर खौफनाक हमले शुरू कर दिए। एक सिख कांस्टेबल जो एक जगह ड्यूटी पर तैनात था और मुजाहिरीन के खिलाफ कार्रवाई में मुलव्विस नहीं था, उसको तशद्दुद करके हलाक कर दिया गया। कई पुलिस अफसरों पर भी हमले किए गए। मजमूई तौर पर 55 पुलिस एहलकार जख्मी हुए, जिनमें से 3 की हालत तशवीशनाक है, जबकि एक एहलकार मारा गया। पुलिस को कई मौके पर फायरिंग भी करना पड़ी। मुजाहिरीन में से 110 अफराद जख्मी हुए, जबकि एक शख्स मारा गया और रिवॉल्वर की गोलियां लगने से 11 अफराद शदीद जख्मी हो गए। जो शख्स हलाक हुआ वो एक पुलिस अफसर को नीचे गिराकर मारने के दर पे था कि उस पर फायर कर दिया गया। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो एक मुसलमान है के सर पर शदीद चोट आई। इन वाक़यात के दौरान फौजियों की एक कंपनी पास मौजूद थी, लेकिन मुझे समझ नहीं आई कि इसे क्यों तलब नहीं किया गया। सिख कांस्टेबल के बेहमाना कत्ल पर सिख लीडर मास्टर तारा सिंह ने
قرار دیا کہ مسلم لیگ کی تحریک سیاسی نہیں بلکہ فرقہ وارانہ ہے۔ 3 یوم بعد انہوں نے خبردار کیا کہ خانہ جنگی کا خطرہ موجود ہے اور مطالبہ کیا کہ انگریزوں کو پنجاب کا کنٹرول سکھوں کو واپس کر دینا چاہیے۔ پہلے ہی خفیہ رپورٹوں میں نجی فوجوں کی برگرفتاری سے بھرتی کی اطلاعات دی جا رہی تھیں۔ سکھ کانسٹیبل کی ہلاکت پر خواجہ افتخار نے واقعات کا مختلف پہلو بیان کیا۔ انہوں نے اصرار کیا کہ اس روز ہجوم کی تعداد بھی زیادہ تھی اور اس کا موڈ بھی جارحانہ تھا۔ انہوں نے عملاً انتظامیہ کو پسپائی پر مجبور کر دیا تھا، حتیٰ کہ بعض سرکاری ملازمین کو بھی پکڑ کر مظاہرین نے ان کی پٹائی کر دی۔ اس کے نتیجے میں پولیس اہلکار بوکھلا گئے اور مظاہرین کو دیکھ کر بھاگ گئے۔ ان میں سے بعض نے جھاڑیوں کی آڑ میں چھپ کر پیچھے سے گولیاں چلائیں اور کچھ درختوں پر چڑھ کر فائرنگ کرنے لگے۔ مسلمانوں کے حوصلے بلند ہو گئے اور انہوں نے برطانوی پرچم نیچے اتار کر مسلم لیگ کا پرہرا لہرا دیا۔ ایک مسلم نوجوان محمد شریف امرتسر جیل کی دیوار پر چڑھ گیا اور وہاں مسلم لیگ کا جھنڈا لہرانے کی کوشش کی، لیکن اسے گولی مار دی گئی۔ شریف کی موت سے مظاہرین غضبناک ہو گئے اور انہوں نے لے کے رہیں گے پاکستان، دینا پڑے گا پاکستان، اور پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ کے نعرے لگائے۔ خواجہ افتخار لکھتے ہیں کہ ایسی برا فروختہ صورتحال میں سکھ کانسٹیبل ہجوم کے ہتھے چڑھ گیا جسے جان سے مار دیا گیا۔ گورنر یا چیف سیکرٹری پنجاب، دونوں میں سے کسی نے اپنی رپورٹ میں اس مسلم نوجوان کی ہلاکت کا ذکر نہیں کیا جو امرتسر جیل کی دیوار پر چڑھ گیا تھا۔ البتہ مجھے انٹرویو دینے والے کئی ہندوؤں، سکھوں اور مسلمانوں نے جیل کی دیوار پر چڑھنے والے نوجوان کی ہلاکت کا ذکر کیا، لیکن کسی بھی نے اس واقعے کا تعلق سکھ کانسٹیبل کی موت سے نہیں جوڑا۔ صرف خواجہ افتخار کی کتاب میں یہ تعلق جوڑا گیا ہے۔ چنانچہ یہ ثابت کرنا مشکل ہے کہ آیا دونوں ہلاکتیں ایک ہی روز ہوئیں یا کانسٹیبل کی ہلاکت دراصل محمد شریف کی موت کا فوری رد عمل تھا۔ 30 دسمبر 2004 کو میری ملاقات قدیم لاہور کے علاقے رنگ محل کے رہائشی بزرگ علی بخش موچی سے ہوئی۔ اس نے مجھے بتایا کہ شریف کا تعلق اس کی برادری سے تھا۔ اس نے کہا کہ محمد شریف پہلا مسلمان تھا جس نے پاکستان کے لیے اپنا خون بہایا، تاہم اسے اس موقع کی اصل تاریخ یاد نہیں تھی۔ 25 فروری کو مشرقی شہر امبالہ، جو اس سے قبل پرامن تھا، میں سخت کشیدگی پھیل گئی۔ سینکڑوں مرد و خواتین پر مشتمل ہجوم نے ڈنڈوں اور سوٹوں کے ساتھ پولیس اسٹیشنوں پر دھاوا بول دیا۔ پولیس نے گولی چلا دی جس سے کئی افراد زخمی ہو گئے۔ 28 فروری کے پاکستان ٹائمز اخبار نے خبر شائع کی کہ امبالہ میں لاٹھی چارج کے نتیجے میں 2 خواتین ہلاک ہو گئیں۔ اسی روز لاہور میں مظاہرین نے چاقوؤں کا آزادانہ استعمال کیا۔ ایک شخص نے ایس پی پولیس کو چھرا گھونپنے کی کوشش کی جو کانسٹیبل نے ناکام بنا دی۔ اسی روز خواتین، بچوں اور نوجوانوں کے ہجوم نے سیکریٹریٹ پر دھاوا بول دیا۔ احتجاجی تحریک میں شامل افراد میں مزنگ لاہور کے میاں محمد سلیم اور عارف کھوکر بھی تھے۔ سب ہیڈنگ: احتجاجی تحریک ختم کرنے کی کوشش۔ پنجاب کے طول و عرض میں پھیلے راست اقدام سے قطع نظر خضر حیات ٹوانا اور مسلم لیگی رہنماؤں کے درمیان رابطوں کا سلسلہ مکمل طور پر ختم نہیں ہوا تھا۔ مسلم لیگ کے نئے کرتا دھرتا ملک سرفروز خان نون، سردار شوکت حیات، بیگم جہاں آرا شاہ نواز اور دیگر بھی کچھ عرصے پہلے یونینسٹ پارٹی کے روح رواں تھے اور ذاتی سطح پر مسلمان زمینداروں کے آپس میں کافی دوستانہ روابط تھے۔ تاہم سیاسی ڈیڈ لاک واضح طور پر نظر آ رہا تھا کہ اس کے حل کے لیے بنگالی مسلم لیگی رہنما خواجہ ناظم الدین، جن کے وزیر اعظم خضر حیات سے قریبی تعلقات تھے، کی خدمات طلب کی گئیں۔ البتہ خواجہ ناظم الدین سے ملاقات وزیر اعظم نے نہیں بلکہ گورنر نے 18 اور 19 فروری کو کی۔ انہوں نے مختلف امکانات پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا۔ گورنر نے 28 فروری کی اپنی رپورٹ میں لکھا کہ ابتدائی بات چیت کے دوران تو خواجہ ناظم الدین نے اعتراف کیا کہ انہیں معلوم نہیں کہ پاکستان بنانے کا مقصد کیا ہے، حتیٰ کہ مسلم لیگ میں بھی کسی کو پتہ نہیں، لہٰذا مسلم لیگ کے لیے یہ بہت مشکل ہے کہ وہ اقلیتوں کے ساتھ دیر پا مذاکرات کر سکے۔ البتہ دونوں رہنماؤں نے
اس بات سے اتفاق کیا کہ پبلک سیفٹی آرڈیننس کی جگہ دوسرا کوئی قانون لا کر معاملے کا تصفیہ نکالا جا سکتا ہے اور جلسوں پر پابندی ختم ہونی چاہیے۔ تاہم وزیر اعظم یہ ماننے میں ہچکچاہٹ کا شکار تھے اور اس لیے مذاکرات بے نتیجہ ختم ہو گئے۔ اسی اثنا میں پولیس کے ڈپٹی انسپکٹر جنرل جینکن، گورنر کا نام جینکنز جبکہ پولیس افسر کا نام صرف جینکن تھا، کو فیروز خان نون کی طرف سے ایک خط موصول ہوا جس میں انہیں مطلع کیا گیا کہ ممدوٹ اور فیروز نون مسلم لیگ کی طرف سے تصفیہ کرانے کی پوزیشن میں ہیں۔ وزیر اعظم کی طرف سے اختیار ملنے پر ڈی آئی جی جینکنز نے قصور سب جیل میں ممدوٹ اور نون سے ملاقات کی۔ اگرچہ ان کی بات چیت کا لہجہ مناسب تھا لیکن وہ چاہتے تھے کہ ممتاز دولتانہ بھی وہاں موجود ہوں۔ چنانچہ دولتانہ کو بھی لاہور بلایا گیا جہاں ان سب کی ملاقات ہوئی۔ دولتانہ نے نسبتاً سخت موقف اپناتے ہوئے مطالبہ کیا کہ پوری پنجاب مسلم لیگ کونسل کا اجلاس بلایا جائے، یہاں تک کہ قصور سب جیل میں اس کا بھی بندوبست کر دیا گیا، جہاں 20 فروری کو پوری کونسل کا اجلاس ہوا اور اس نے فیصلہ کیا کہ مولانا داؤد غزنوی جو گرفتار نہیں تھے کو ہدایات لینے کے لیے محمد علی جناح کے پاس بھیجا جائے۔ ایک عوامی بیان میں جناح نے 24 فروری کو پنجاب کے مسئلے کا ایک حل تجویز کیا۔ انہوں نے پنجاب مسلم لیگ کے اس مطالبے کی حمایت کی کہ جلسوں اور عوامی جلوسوں پر پابندی ختم کی جائے اور امن عامہ آرڈیننس کو باقاعدہ قانون سازی کے لیے پنجاب اسمبلی کے سامنے رکھا جائے اور تمام گرفتار زیر حراست اور سزا یافتہ سیاسی کارکنوں کو فوراً رہا کر دیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ جلوسوں پر فوری پابندی ختم کرنے پر زور نہیں دے رہی، لیکن اعلان کیا کہ صورتحال معمول پر لانے کے لیے دیگر 3 نکات پر عمل درآمد ضروری ہے۔ جناح نے وہی شرائط پیش کی جو قبل ازیں گورنر جینکنز اور ناظم الدین میں زیر بحث آ چکی تھی۔ سب ہیڈنگ احتجاجی تحریک 26 فروری کو ختم کر دی گئی۔ بہرحال ان رابطوں کے نتیجے میں معاملہ 25 فروری کی شب تک طے پا گیا، تاہم اس کا اعلان باوجہ اگلے روز 26 فروری کو کیا گیا۔ چنانچہ احتجاجی تحریک فوراً ختم کر دی گئی۔ اس کے ساتھ وزیر اعظم خضر حیات ٹوانہ کی طرف سے ایک بیان جاری کیا گیا کہ ان کی حکومت سیاسی سرگرمیوں پر پابندی کا کوئی ارادہ نہیں رکھتی تھی، بلکہ ایسی سرگرمیوں کے نتیجے میں فرقہ وارائیت پھیلنے کا تدارک کرنا چاہتی تھی۔ پنجاب پبلک سیفٹی آرڈیننس اس کے لیے نافذ کیا گیا تاکہ کلکتہ، مشرقی بنگال، بہار، یو پی اور روہتک کے علاقوں میں رونما ہونے والے واقعات کا پنجاب میں اعادہ نہ ہو۔ اس کے علاوہ برطانوی حکومت کی طرف سے جون 1948 تک اقتدار ہندوستان کی قیادت کے سپرد کرنے کے 20 فروری کے اعلان سے ایک نئی صورتحال پیدا ہوئی جو اس بات کی متقاضی تھی کہ تمام قیادت سر جوڑ کر بیٹھے اور فیصلہ کرے کہ پنجاب کا مستقبل کیا ہونا چاہیے۔ یوں احتجاجی تحریک 24 جنوری سے 26 فروری تک 34 روز جاری رہی۔ حکومت نے 27 فروری سے مسلم لیگی رہنماؤں کو رہا کرنا شروع کر دیا، تاہم منتشر ہونے کی بجائے انہوں نے عوامی جلسے سے اسی روز قصور میں خطاب کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہ جلسہ مسلم لیگی رہنماؤں اور ان کے عزائم کے لیے بڑھتی مسلمانوں کی حمایت کا واضح ثبوت تھا۔ وہاں اعلان کیا گیا کہ 2 مارچ کو پورے پنجاب میں مسلم لیگ کا یوم فتح منایا جائے گا۔ 28 فروری کو میاں افتخار الدین نے امرتسر میں بڑے جلسے سے خطاب کیا اور مطالبہ کیا کہ خضر حیات استعفیٰ دیں اور نئے انتخابات کرائے جائیں۔ دیگر لیگی رہنما بھی اس مطالبے میں ان کے ہمنوا بن گئے۔ سب ہیڈنگ وزیر اعظم خضر حیات ٹوانہ مستعفی ہو گئے۔ مسلم لیگ کی احتجاجی تحریک نے پنجاب کے وزیر اعظم کے صبر اور اعصاب سے بھاری قیمت وصول کی۔ کچھ ہی دنوں بعد 2 مارچ کی نصف شب کو انہوں نے وزارت عظمیٰ سے استعفیٰ دے دیا، جس پر گورنر نے مسلم لیگی رہنما نواب افتخار حسین ممدوٹ کو ایوان میں اکثریت ثابت کر کے حکومت سازی کی دعوت دی۔ افتخار ممدوٹ نے کانگریس کے ارکان اور سکھ نمائندوں سے تعاون کے لیے مذاکرات شروع کیے،
لیکن ان کے اندیشے دور کرنے میں ناکام رہے، بلکہ انہوں نے عزم کیا کہ مسلم لیگ کو اقتدار میں نہیں آنے دیا جائے گا۔ 26 فروری کو نیو یارک ٹائمز کے نمائندے کو امرتسر میں انٹرویو میں سکھ لیڈر ماسٹر تارا سنگھ نے بلا جھجک جارحانہ رویہ اختیار کیا۔ انہوں نے انکشاف کیا کہ سکھ اپنی نجی فوج منظم کر رہے تھے اور کہا، مجھے نہیں لگتا کہ ہم خانہ جنگی سے بچ سکتے ہیں۔ اگر مسلمان پنجاب میں اپنا اقتدار چاہتے ہیں تو پھر کوئی تصفیہ نہیں ہو سکتا۔ ہم کسی بھی حالات میں مسلمانوں پر اعتماد نہیں کر سکتے۔ سکھوں کے پاس مسلمانوں کو مشرقی پنجاب سے نکال باہر کرنے کی صلاحیت موجود ہے، لیکن ہم صرف مشرقی پنجاب تک محدود کیوں رہیں؟ ہم انہیں پورے پنجاب سے نکال دیں گے۔ سب ہیڈنگ: مسلم لیگ کے راست اقدام کے مقاصد۔ 27 فروری کے اداریے میں پاکستان ٹائمز لاہور نے مسلم لیگ اور حکومت کے درمیان تصفیے کو عام آدمی کی شہری آزادیوں کی فتح قرار دیا۔ دوسری طرف کانگریس نواز ہندو اخبار ملاپ نے اسی سیاسی تحریک کو گنڈوں کی تحریک قرار دیا، جو اپنی اشتعال انگیزی کے باوجود سکھوں اور ہندوؤں کی حمایت حاصل نہیں کر سکی۔ گورنر کی کسی رپورٹ یا مسلم لیگ کے ذرائع سے پتہ نہیں چلتا کہ تحریک کے دوران کس قسم کے نعرے لگائے گئے۔ اس دور میں لاہور میں موجود سکھوں، ہندوؤں اور مسلمانوں کے ساتھ انٹرویو کے دوران انہوں نے یاد کر کے یہ نعرے بتائے۔ پاکستان کا نعرہ کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ جیسا کہ پہلے بتایا گیا ہے کہ کبھی کبھار پاکستان کا مطلب کیا کا نعرہ بھی لگتا تھا۔ سینے پر گولی کھائیں گے، پاکستان بنائیں گے، لے کے رہیں گے پاکستان جیسے لیا تھا ہندوستان، خون سے لیں گے پاکستان، مریں گے مر جائیں گے پر پاکستان بنائیں گے۔ پنجاب کے مخصوص اکھڑ لہجے میں وزیر اعظم پنجاب کے خلاف بھی جارحانہ نعرے لگائے گئے۔ خضر دلہ ہائے ہائے، خضر کنجر ہائے ہائے، خضر کتا اپنی ماں نال ستا۔ کرنل نادر علی کے مطابق گجرات میں جو نعرے لگائے گئے وہ اس سے بھی زیادہ تضحیک آمیز تھے۔ چلو بھائی چلو، ایک چیز ملے گی، کیا بھائی کیا؟ خضر کی بیٹی، واہ بھائی واہ۔ مسلمان خواتین، جن کی اکثریت برقع پوشوں کی تھی، نے بھی مظاہروں میں حصہ لیا۔ ایک موقع پر لیڈی شفیع اور دیگر خواتین وزیر اعظم کی رہائش گاہ پر پہنچ گئیں اور اس کی موت کا سیاپا ڈالا۔ جب خضر حیات نے 2 کو استعفیٰ دیا تو مسلم لیگ کی احتجاجی تحریک کا رخ ڈرامائی طور پر تبدیل ہو گیا۔ اب یہ نعرے لگنے لگے، تازہ خبر آئی ہے، خضر ساڈا بھائی ہے۔ انٹرویو دینے والے مسلمانوں کے ذہن میں اس بات میں کوئی شک نہیں تھا کہ وہ مسلم لیگ کو اقتدار میں دیکھنا چاہتے تھے۔ عام طور پر ذہنوں میں یہ بات پائی جاتی تھی کہ پاکستان بننے سے وہ جادوئی لمحہ آئے گا جب ذات برادری کی لعنت اور اقتصادی استحصال سے نجات ملے گی اور اسلامی انصاف اور یکجہتی کا دور دورہ ہوگا۔ دوسری طرف ہندو اور سکھ مسلم لیگ کی تحریک کو دہشت کے ایسے دور کا ابتدائیہ قرار دیتے ہیں جہاں مسلم لیگ کے اقتدار میں پاکستان میں انتہا پسندوں کو ان اقلیتوں کے خلاف کھلی چھوٹ دی جائے گی۔ ایس جی پی سی کی رپورٹ میں مصنف سردار گوربچن سنگھ طالب لکھتے ہیں کہ یہ سب نعرے، جیسا کہ سکھ رہنماؤں نے بجا طور پر نشاندہی کی ہے، دراصل ہندو اور سکھ اقلیتوں کے خلاف تھے جو اسلامی جمہوریہ پاکستان کے قیام کے مخالف تھے۔ کھوسلا نے اپنی رپورٹ میں تبصرہ کیا، تحریک بنیادی طور پر تو خضر وزارت کے خلاف تھی، لیکن چونکہ کانگریس اور اکالی جماعتیں ان کی اتحادی تھیں، اس لیے تحریک نے مذہبی رنگ اختیار کر لیا۔ انہوں نے بھی اشتعال انگیز نعروں کا ذکر کیا۔ انہوں نے یہ الزام بھی لگایا کہ انتظامیہ کا مظاہرین کے خلاف رویہ لچکدار تھا۔ ان میں سے کئی افراد کو گرفتار کر کے لاہور سے باہر جا کر چھوڑ دیا جاتا۔ سکھ کانسٹیبل کی موت کے بعد ماسٹر تارا سنگھ نے اس تحریک کو سیاسی کی بجائے مذہبی قرار دیا اور پنجاب میں خانہ جنگی چھڑنے کی تنبیہ کی۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ پنجاب واپس سکھوں کے حوالے کر دیا جائے کیونکہ انگریزوں نے پنجاب سکھوں سے ہی چھینا تھا۔ انہوں نے مسلمانوں کے مقابلے میں راست اقدام کی دھمکی بھی دی۔ پنجاب عیسائی ایف ای چودھری، جو پاکستان ٹائمز کے سینئر فوٹوگرافر تھے، نے مسلم لیگ کی احتجاجی تحریک کو ان الفاظ میں بیان کیا ہے۔
پاکستان ٹائمز کا پہلا شمارہ 5 فروری 1947 کو شائع ہوا، لیکن ہم نے مسلم لیگ کی تحریک سے متعلق تصاویر 24 فروری سے ہی لینا شروع کر دی تھی، جب پولیس نے لکشمی چوک پر مسلم لیگ کے دفتر میں گھسنے کی کوشش کی تو میاں افتخار الدین نے ان کا راستہ روکا۔ اس کے نتیجے میں سخت الفاظ کا تبادلہ ہوا اور میاں افتخار الدین نے SSP کو تھپڑ رسید کر دیا۔ میں نے اس واقعے کی تصویر کھینچ لی جو گزٹ کے 5 فروری کے شمارے میں شائع ہوئی۔ احتجاجی تحریک عمومی طور پر پرامن ہی رہی۔ ہر گزرتے روز کے ساتھ مظاہرین کی تعداد بڑھتی گئی اور یہ بات واضح ہوتی جا رہی تھی کہ پاکستان کا قیام امکانات بن کر سامنے آ رہا تھا۔ پنجاب اسمبلی کے اسپیکر SP سنگھا نے مسلم لیگ اور کانگریس سکھ سیاست دانوں کے درمیان ثالثی کرانے کی بھرپور کوشش کی، لیکن جب 3 مارچ کے بعد تارا سنگھ نے کرپان لہرائی تو صورتحال قابو سے باہر ہو گئی۔ اس وقت شاید ہی کسی کو اندازہ تھا کہ آخر میں کتنے زیادہ لوگ زندگی سے ہاتھ دھو دیں گے، زخمی ہوں گے یا بے گھر ہو جائیں گے۔ ان دنوں ایک انگریز CID افسر مسٹر سیویج تھا جس نے مسلمانوں، ہندوؤں، سکھوں کو ایک دوسرے پر حملوں کی شے دی۔